بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 23واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور ذہن میں آپ کی یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے نئے سبق سے پہلے، جب تک ابواب ختم نہیں ہو جاتے، کہ نئے سبق میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نیا باب ضرور ہوگا۔ اس سے پہلے مزید فی ابواب میں سے ہم کتنے ابواب کر چکے ہیں، ذہن میں تازہ کر لیں۔ باب تفعیل سب سے پہلے کیا تھا، باب افعال، باب مفعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل اور باب انفعال۔ آج دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے لیے کون سا مزید فی باب جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف، مکالمے کی طرف، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی 2 لائنوں میں ہی انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا باب جو ہے وہ ہمارے آج پیش نظر ہے۔ چلتے ہیں جی سبق کی طرف۔ حامد: یا استاذو، سر، ان لدیہ اقتراحن۔ لیں جی پتہ چل گیا باب کا اقتراحن۔ پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ انا کا اسم ہے۔ انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ لدیہ انا کی خبر ہے، کیونکہ جار مجرور اور ظرف جو ہیں یہ مبتدا کبھی نہیں بن سکتے۔ اقتراحن یہ انا کا اسم ہے اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ یہ مصدر ہے اقترح یقترح، اقترح یقترح، اقتراحن۔ اقتراح یہ باب افتعال کا لفظ ہے جی، تو ہمارا جو آج کا پڑھا جانے والا باب ہے وہ ہے باب افتعال۔ افتعال سنتے ہی افتعل یفتعل، افتعل یفتعل، یہ 2 لفظ کم از کم فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانا چاہیے، اور پھر باب کا نام جو کہ اسی کا مصدر کا وزن بھی ہے، تو افتعالن۔ تو اقترح یقترح اقتراحن، اور ویسے یعنی نصب میں بولا جائے گا، اور پریکٹس جو ہمیں کروائی جاتی ہے اس میں مصدر بولنے کی وہ حالت رفع میں ہی کروائی جاتی ہے۔ تو قاف، را اور ہا مادہ ہے جی، باب افتعال میں ڈالا تو یہ بن گیا جی اقترح یقترح اقتراحن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سجیسٹ، کوئی تجویز دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر اقتراح یہ ایک ناؤن بھی ہے، یعنی تجویز۔ تو حامد کہہ رہا ہے کہ سر میرے پاس ایک تجویز ہے، میرے پاس ایک سجیشن ہے۔ المدرس: انتظر، انتظر جو ہے یہ بھی باب افتعال کا فعل امر ہے، نون، ضا اور را مادہ ہے، باب افتعال میں آیا تو بن گیا جی انتظر ینتظر، انتظر ینتظر انتظارن، انتظار کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پھر فعل امر بنے گا انتظر، انتظر۔ تو استاد کہتا ہے کہ ویٹ، انتظار کرو، حتی اطلع، حتی اطلع علی ھذا التعمیم۔ اس میں کافی سارے لفظ آگئے، اطلع یطلع، طا، لام اور عین مادہ ہے، باب افتعال میں گیا تو کیا بن گیا جی ات، پہلے طا ہے پھر تا ہے، اطلع یطلع، تو پھر باب افتعال کی تا کو طا میں چینج کر کے دونوں طا کا مرج کر دیا جاتا ہے، تو اس سے لفظ بن جائے گا جی اطلع یطلع اطلاعن، ٹھیک ہے، اطلاعن۔ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو کنسیڈر، ٹھیک ہے، یعنی غور و فکر کرنا۔ اور دوسرا لفظ آیا جی یہاں پر تعمیم۔ تعمیم جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہاں پر فہرست کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، لسٹ کے لیے۔ عمومیت اگر سامنے رکھیں آپ لفظ کو تو اس سے پتہ چلے گا، یعنی کافی سارے الفاظ، کافی سارے آپ کہہ لیں کہ نام اکٹھے ہوں تو فہرست جو بنتی ہے، لسٹ جو بنتی ہے، اس کو تعمیم کہا جاتا ہے۔ تو استاد کہہ رہا ہے کہ انتظر، ویٹ، انتظار کر، حتی اطلع، اب یہ اطلع فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ، اور حتی
کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب یا خفیف ہے. علی حاضت تعمیمی، یہاں تک کہ میں اس فہرست، اس لسٹ پر غور کر لوں. ٹھیک ہے، یعنی اس لسٹ پر غور کرنے تک. تو یہاں پر حتیٰ جو ہے آپ کو پتہ ہے الا کے معنی میں استعمال ہوئے. الحمدللہ یہ ہمارا کنسیپٹ اب پکا ہوتا جا رہا ہے کہ حتیٰ کے دو معنی ہوتے ہیں جی، ایک الا اور ایک لام تعلیل. بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد. اب یعنی اس نے اس پہ غور و فکر کیا ہے، اسے دیکھ رہا تھا، تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے نعم، ہاں، ما ایک تراہو کا، ما ایک تراہو کا، تمہاری تجویز کیا ہے. یہاں پر ایک چیز ساتھ نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح باب انفعال کا حمزہ الوصل تھا، اسی طرح باب افتعال کا حمزہ جو ہے یہ بھی حمزہ الوصل ہے. یعنی فعل ماضی کے صیغوں میں جہاں بھی حمزہ آئے گا، پہلے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک، سارا کا سارا وہ آپ کا حمزہ الوصل ہوگا. مصدر کا حمزہ وہ حمزہ الوصل ہوگا. ٹھیک ہے، باقی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جب فعل امر بنتا ہے تو پڑھنے کے لیے پھر حمزہ الوصل لگایا ہی جاتا ہے. تو یہاں پر میں اسے پہلے الگ الگ پڑھ رہا ہوں. ما ایک تیرا ہوکا، تمہاری تجویز کیا ہے، اور ملا کر جب پڑھوں گا تو میں کہوں گا مک تیرا ہوکا، تمہاری تجویز کیا ہے. حامد کہتا ہے جی انا فصلنا، انا کا اسم آ گیا تو میں اسے منصوب پڑھ رہا ہوں. انا فصلنا حاضا، ماشاءاللہ یہ پچھلے سبق کا کنسیپٹ ہے جی ہمارا، کہ صفت بن کر استعمال ہو رہا ہے اس میں اشارہ. ٹھیک ہے، انا فصلنا حاضا، بے شک ہماری یہ کلاس اصبحا ہم نے پڑھا تھا باب فعل کا جب چیپٹر پڑھا تھا، اس میں اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت ہونا، اور ویسے مجرد ہونا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو انا فصلنا حاضا، ہماری یہ کلاس اصبحا مزدحمن، مزدحم کہتے ہیں کراؤڈڈ کو. ٹھیک ہے، حامد کہہ رہا ہے کہ جی ہماری یہ کلاس بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو گئی ہے. ہماری اس کلاس میں، اردو محاورے میں کہیں گے ہماری اس کلاس میں بہت زیادہ رش ہو گیا. ٹھیک ہے، تو انا کا اسم ہو گیا جی فصلنا حاضا، اور انا کی خبر ہو گئی اصبح مزدحمن جدن. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو خبر ہے یہ پورا اپنی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ ہے. اصبح فعل ہو گیا، فعل ناقص ہو گیا. اب جب بھی فعل ناقص آئے گا، صحیح ہے، یعنی کانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اور اس کا اسم مرفوع ہوگا اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی. تو مزدحمن جو ہے یہ اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے. اصبح کے اندر جو ضمیر ہے وہ جاری ہے فصل کی طرف. اصبح مزدحمن، اور جدن جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ استعمال ہوا ہے. ویسے آگے انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے، یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ اسے جدن کے طور پہ منصوب حالت میں ہی دیکھ لیں. مزدحمن جو ہے یہ اس کا مادہ کیا ہے، اور یہ کون سا لفظ ہے باب افتعال سے؟ اس کا مادہ ہے جی زا، ہا اور میم. زا، ہا اور میم. تو جب باب افتعال میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا جی از تاہما یز تاہمو، از تاہما یز تاہمو. اس باب افتعال کے کچھ خاص قاعدے ہیں. خاص قاعدے کچھ ایسے ہیں کہ باب افتعال میں اگر فا کلمہ زا ہو، زا حرف ہو، تو باب افتعال کی تا کو دال میں بدل دیا جاتا ہے. جب آپ نے از تاہما میں تا کو دال سے بدلا تو یہ بن گیا جی از دہما، از دہما یز دہمو. اور پھر اس سے جب آپ اسم الفاعل بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ مزدحمن، مزدحمن. اور اسم المفعول کیا بنے گا؟ مزدحمن. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. بس ایک نئی چیز یہ آئی تھی کہ باب افتعال میں جب بھی فا کلمہ زا استعمال ہوگا تو اس کی وجہ سے باب افتعال کی جو تا آ رہی ہے، افتعل یفتعل، اس تا کو دال میں بدل دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ما رأیو کا، ما رأیو کا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ان نن تاکلہ، یہ نن تاکلہ جو ہے نون قاف لام مادہ ہے. نون قاف لام مادے کو باب افتعال میں ڈالیں تو یہ بن جائے گا جی افتعل یفتعل کے وزن پہ انتقل ینتقل، انتقل ینتقل انتقالاً. انتقال کسے کہتے ہیں؟
نقل مکانی کرنا یعنی موو کر جانا. ٹھیک ہے, تو ما رأیو کا ان ننتقلا, ان کی وجہ سے مضارع جو ہے یہ منصوب یا خفیف ہو کر آ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم منتقل ہو جائیں الی الفصل الذی فی الطابق الثانی. الطابق, الطابق یہ آتا ہے جی لفظ سٹوری کے لیے. ٹھیک ہے, سٹوری کہانی نہیں بلکہ وہ منزل جو سٹوری ہوتی ہے اس کے لیے. ٹھیک, تو اب آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الطابق الثانی کا کیا معنی ہوگا, دوسری منزل. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم منتقل ہو جائیں اس کلاس کی طرف, اس کلاس میں منتقل ہو جائیں جو دوسری منزل میں ہے, جو دوسری منزل پر ہے. فَإِنَّهُ خَالٍ الْآنَ. الْآنَ خالن آپ کا اس میں منقوص ہے, خالیٌ تھا جو کہ خالن بن گیا, اور انا آ گیا تو ایک انا کا اسم آ گیا اور ایک انا کی خبر, اور انا کا اسم منصوب ہے اور انا کی خبر مرفوع ہے. تو یہ مرفوع کیسے ہے آپ کو پتہ ہے کہ خالیٌ جو ہے مرفوع حالت میں خالن, مجرور حالت میں خالن اور منصوب حالت میں خالین رہتا ہے. ٹھیک ہے, فَإِنَّهُ خَالٍ الْآنَ, اس لیے کہ وہ اب خالی ہے. تو حامد کے پاس جو تجویز تھی وہ الحمدللہ آپ نے سمجھ لی کہ اس نے کیا تجویز دی ہے استاد کو. المدرس ان ھذا رأی سدید. ان آ گیا اس کا ایک اسم ہو گیا, ھذا اس کا اسم ہے اور رأی اس کی خبر ہے, اور سدید جو ہے یہ رأی کی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو کہہ رہا ہے بے شک یہ ایک صحیح رائے ہے. سدید آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت سنی ہوگی, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. ٹھیک ہے, صحیح بات کہو, درست بات کہو. تو بے شک یہ ایک درست رائے ہے. تو ھذا انا کا اسم ہو گیا اور رأی جو ہے یہ خبر ہوگی, اور سدید اس کی آپ کہہ لیں رأی کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے. سأکلم, کلم یکلم باب تفعیل تکلیم. سأکلم المدیرہ, میں پرنسپل سے بات کروں گا, فیہ اس بارے میں, میں پرنسپل صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا. اور اس کے بعد استاد آ رہا ہے سبق کی طرف, کہہ رہا ہے کہ اقرأ الدرس یا مصطفیٰ. مصطفیٰ سبق کو پڑھو. اب یہ جو مصطفیٰ ہے یہ بھی باب افتعال کا آپ کہہ لیں کہ اسم المفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ایکسرسائز ہوں گی اس میں انشاءاللہ تعالی اس لفظ پر تفصیل سے بات کر لیں گے. چلتے ہیں جی آگے. آگے کیا ہوتا ہے, سبق کیا ہے, مصطفیٰ المصطفیٰ بعد الاستعاذۃ والبسملہ. یا ایھا الذین آمنوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا, اجتناب باب افتعال کا لفظ, اجتناب, افتعال کے پیٹرن پہ لفظ لے آئیں, اجتناب. تو مادہ کیا ہو گیا جی, جیم نون اور با. افتعال میں آیا اجتنبا یجتنبو, اجتنابن, اجتناب کرنا, بچنا. اس سے فعل امر آ گیا اجتنبو, بچو. کس سے بچو, کثیرم من الظن, من اس کثیر کو بیان کر رہا ہے, کس چیز کی زیادتی سے بچو, گمان کی زیادتی سے بچو. ان بعض الظن, بے شک بعض گمان, اثم گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, اب یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے باب تفاعل کے زمرے میں. تجسسا یتجسسوا, اسے لائے نہیں کے ساتھ آ گیا فعل آپ کا نہیں. ولا تجسسوا, اور تجسس نہ کرو. ولا یغتب, اب یہ جو یغتب کا لفظ ہے یہ باب افتعال کا لفظ ہے اور لائے نہیں کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا مادہ کیا ہوگا, اس کا مادہ ہوگا جی غیب سے, غین یا با, اغتایبا یغتایبو, اغتایبا یغتایبو, اغتیابن. اغتیاب کے معنی ہوتے ہیں بیک بائٹنگ, ٹھیک ہے, یعنی غیبت کرنا. تو اس سے جب آپ نے اخف کیا یغتایبو کو, تو یہ بن گیا جی یغتایب اور یغتایب. یا سے پہلے اب اس میں آپ اجوف کے قواعد جب اپلائی کریں گے تو پتہ ہے کہ حرف علت متحرکوں سے پیچھے زبر و توس حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بن جائے گا جی یغتاب. یغتاب الف بھی خالی ہے, با بھی خالی ہے, تو ایک خالی کو نکال دیا جاتا ہے, اور وہ الف جو ہے وہ چینج ہے یا سے, لہٰذا
اس کو نکال دیا جائے گا تو یہ بن جائے گا جی یغتب. لا یغتب یہ سیغہ کون سا ہے؟ یہ سیغہ ہے جی واحد مذکر غائب کا سیغہ. اس کا آگے فاعل آ رہا ہے بعضکم، یعنی تم میں سے بعض غیبت نہ کرے بعضن، بعض کی. ٹھیک ہے، یعنی اور یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ویسے تو لائے نہیں جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور فرسٹ پرسن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یعنی انڈائریکٹلی حکم دینے کے لیے تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کو. اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم، احب یحب باب افعال. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کیا چیز؟ یہ آگے مفعول آ رہا ہے جی ان کے یاکلا، وہ کھائے، یعنی کھانا پسند کرتا ہے کیا؟ لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت. یعنی ہم اس کو میتن جو ہے یہ حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، کرہا یکرہو ناپسند کرنا، فَكَرِهْتُمُوهُ پس تم نے اس کو ناپسند کیا. لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں بھی اس کا. تو یہ آپ نوٹ کریں کہ کرہا سے جب ہم گردان کرتے ہیں، کرہا کرہا، کریہو کریہت، کریہتا کرہنا، کرہتا کرہتما کرہتم. کرہتم تھا، اس کے بعد ہو کی ضمیر لگی تو یہ واو بیچ میں ایڈ ہوا ہے. یہ ہم اپنے بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں. فَكَرِهْتُمُوهُ اصل میں یہ تھا کرہتمہو. تو جب اس کے بعد ضمیر آتی ہے، یہ جو آپ کا حاضر کا صیغہ ہے، ماضی میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے بعد اگر ضمیر آتی ہے تو تم کو تمو میں چینج کر دیا جاتا ہے. اگر یہاں پر ضمیر نہ ہوتی یعنی اسم ظاہر ہوتا تو پھر تم ہی رہنا دیا جاتا. ٹھیک ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ تم نے اس کو ناپسند کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ یہ بھی واو قاف یا مادہ ہے باب افتعال کا. اِوْتَقَا یا یوتقیو، باب افتعال کے خصوصی قواعد میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے، باب افتعال جب مثال فعل سے آتا ہے، ٹھیک ہے، مثال واوی یا مثال یائی سے، تو اس واو کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یا کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. واو کی تبدیلی لازمی ہوتی ہے اور یا کی تبدیلی جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ لازمی نہیں ہوتی، یہ جائز ہوتی ہے تبدیلی. تو جب آپ کہہ لیں کہ باب افتعال میں آپ کا فا کلمہ واو ہو یا ہو، حرف علت ہو، اور آپ کو پتہ ہے فا کلمہ جب حرف علت ہوتا ہے تو وہ ایک غیر صحیح فعل بن جاتا ہے، اور وہ غیر صحیح فعل جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مثال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باب افتعال میں جب فا کلمہ واو ہو یا ہو تو واو اور یا کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. دو تا مل جاتی ہیں، پھر ان دونوں تاؤں کو مرج کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ بن جاتا ہے جی اِوْتَقَیا سے اتقایا، اور پھر مرج کرنے کے بعد اتقایا، اور پھر اتقا ناقص کے قواعد جب اپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا جی اتقا یتقی. ٹھیک ہے، اسی سے پھر متقی لفظ بنتا ہے. تو وَاتَّقُوا یہ فعل امر ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم. ان آ گیا، آگے ایک اسم ہو گیا اور ایک خبر آ گئی. اللہ اسم ہے اور توابن اور رحیمن جو ہے یہ دو خبریں ہو گئیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو بڑی آپ کہہ لیں سورۃ الحجرات کی یہ 12ویں آیت ہے اور بہت بڑی انسٹرکشنز ہمارے لیے یہاں پر آئی ہیں. تو میں ایک مرتبہ تیزی سے پڑھ دیتا ہوں اس آیت کو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. آگے چلتے ہیں جی. المدرس نقتفی، اکتفا یکتفی، اکتفا، اکتفا باب افتعال کا لفظ ہے، کاف فا یا مادہ ہے، باب افتعال میں گیا تو کیا بن گیا؟ اکتفا یا یکتفیو، اکتفاءن. اس کے معنی ہوتے ہیں اکتفا کرنا، یعنی نارملی تو یہ آپ کہہ لیں کہ قناعت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی قناعت کسے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر ریسٹرکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، پابند کر دیا کہ بس اس سے آگے نہیں جانا. اکتفا یکتفی کے معنی ہوں گے یعنی ریسٹرکٹ ہو جانا. تو وہ کہہ رہا ہے باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. استاد کہہ رہا ہے کہ نکتفی بھی حاضر درس،
ہم اس سبق پر اکتفا کرتے ہیں، ہم اس سبق کے ساتھ اکتفا کرتے ہیں. کوئی یہ مفہوم کر لیں با کا اگر لفظی ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ورنہ اردو محاورے میں ہوگا ہم اس سبق پر اکتفا کرتے ہیں. راجعو، راجعا یراجعو باب مفعلہ تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو ریوائز. فعل امر ہے. راجعو الدروسا، سبق دہراؤ، ریپیٹ کرو سبق. اور کون سے سبق؟ السابقہ، گزرے ہوئے، پرانے، یعنی سابقہ اسباق ریوائز کرو. وجتہدو، اور محنت کرو. اجتہدا یجتہدو، باب افتعال کا لفظ آ گیا، جیم ہا دال مادہ، اجتہدا یجتہدو اجتہادن، اور کوشش کرو، محنت کرو. اسی سے آپ کو پتہ ہے محنتی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ مجتہد، جو کہ اسم الفاعل بنتا ہے. فقد اقترب، اقترب الامتحان، قاف راہ با مادہ باب افتعال میں آیا تو کیا بن گیا جی؟ اقترب یقترب، اقتراباً، قریب ہونا. فقد اقترب الامتحان، اس لیے کہ امتحان قریب آ چکا ہے، امتحان قریب آ چکا ہے. آپ نے 17ویں پارے کی آیت سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب یہی صیغہ ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا. وهم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. معرضون، مسلسل اعراض کر رہے ہیں. تو بالکل یہ فقد اقترب الامتحان، بے شک یقیناً امتحان قریب آ گیا ہے. مختار، یہ مختار جو ہے یہ بھی باب افتعال کا آپ کہہ لیں کہ اسم الفاعل ہے. خا یا را مادہ، اختیارا یختیرو. اب خا یا را مادے کو سنتے ہی آپ کو یا نظر آ گئی بیچ میں، اور جب 3 حرفی مادے میں درمیان والا کلمہ حرف علت ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ غیر صحیح فعل اجوف. تو اجوف جس طرح اغتیابہ میں نے آپ کو کروایا تھا، بالکل اسی پیٹرن پہ یہ بن جائے گا جی مختار. ٹھیک ہے، مختار کیسے بنے گا؟ یہ میں نے کہا کہ اختیارا، تو یہ بن جائے گا جی اختارا یختارو، اختارا یختارو، اور پھر یختارو سے مختارن، مختارن. مختار کہتا ہے جی کننا نظنہ بعیدن. کننا، کانا یکونو اس کا ایک اسم ہو گیا اور ایک خبر آ گئی. اس کے بعد نظنہ بعیدن. نظنہ، ظنہ یظنہ، گمان کرنا، کسی کو گمان کرنا. اور کیا گمان کرنا؟ آپ کو لگے گا لفظی طور پہ 2 مفعول اس کے آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کی ایکسرسائز میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ ظنہ یا ظنہ جو ہے یہ اصل میں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. نظنہ بعیدن، ظنہ یظنہ گمان کرنا، نظنہ ہم گمان کرتے ہیں، ہو اس کو، بعیدن دور. کننا آ گیا پہلے، تو ہم تو اس کو دور گمان کر رہے تھے، ہم تو اس کو دور گمان کر رہے تھے. فَإِذَا هُوَ قَرِيبٌ، اور اب یہاں پر اذا جو آ رہا ہے، یہاں پر ہم اذا کا ترجمہ جب نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اذا جو ہے یہ اذا اچانک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس اذا کو عربی گرامر کی اصطلاح میں اذا فجائیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچانک کا مفہوم دیتا ہے. تو فَإِذَا هُوَ قَرِيبٌ، تو اچانک یہ قریب ہے. صحیح ہے. مختار کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو، کس کو؟ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ امتحان کی طرف. ہم امتحان کو دور گمان کر رہے تھے، وہ تو اچانک قریب آ گیا. ٹھیک ہے، اس طرح کا اس کا مفہوم دیا جائے گا. حامد اب پوچھ رہا ہے جی متا تنتہی، انتہا ینتہی، نون ہا یا مادہ باب افتعال میں آیا، انتہا یا ینتہیو انتہاءن، اس سے پھر تنتہی. یہ صیغہ آپ کا چوتھا بھی ہو سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آگے فاعل آ رہا ہے تو پھر یہ ہم چوتھا صیغہ کہیں گے. اور الدراستو اس کا فاعل آ رہا ہے اس لیے کہ الدراسہ مؤنث لفظ ہے اور اس کے لیے چوتھا صیغہ ہی لگا ہے. تو حامد پوچھا ہے جی متا تنتہی الدراستو. الدراسہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا تھا پچھلے اسباق میں کہ یہ درس یدرسو اس کا مصدر ہے، پڑھائی. پڑھائی کب ختم ہوگی؟ پڑھائی کب
انتہا کو پہنچے گی یعنی ختم ہوگی. یا استاذ سر المدرس استاد کہتا ہے اظنھا میں گمان کرتا ہوں اسے. اب یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہ الدراسہ کی طرف جا رہی ہے. میں اس کو گمان کرتا ہوں تنتہی وہ ختم ہو جائے گی فی منتصفی ھذا الشہر اس مہینے کے مڈل میں، اس مہینے کے درمیان میں پڑھائی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اظنو جو ہے یہ آپ نے دیکھا کہ ظنّ یظنّ سے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایکسرسائز میں بتا دیں گے کہ اصل میں یہ ایک جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، اور وہ جو مبتدا اور خبر ہوتا ہے اسے یہ اپنے دونوں مفعول بنا لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں جو ہے یہ اصل میں مبتدا تھا، جو کہ اگر ہم ہیا کے طور پہ لیں، اور ہیا تنتہی فی منتصفی ھذا الشہر یہ جملہ تھا، اس کے شروع میں اظنو آ گیا، تو اس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ یہ اس کے دونوں مفعول بن گیا. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز میں تفصیل سے آپ کے سامنے آ جائے گا. لیں جی، سبق ہمارا ابھی جاری ہے، لیکن لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. ذہن میں تازہ کر لیں کہ آج ہم نے باب افتعال جو ہے اس کو پڑھا ہے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ باب افتعال کا استعمال کتنا زیادہ ہے. یعنی شاید ہی کوئی لائن ایسی ہو جس میں باب افتعال کا لفظ نہ آیا ہو، ورنہ آپ نے دیکھا کہ پیچھے جو ابواب تھے ان میں وہ باب جو تھے وہ زیادہ اتنا استعمال میں نہیں آ رہے تھے، لیکن باب افتعال آتے ہی ہر لفظ تقریباً آپ کہہ لیں کہ چاہے وہ اسم الفاعل ہو، فعل امر ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، جو بھی ہے وہ باب افتعال کا لفظ ہی لگ رہا ہے، اور پھر اس میں اس کے خصوصی قواعد بھی ہیں. تو خاص طور پہ میں آپ کو ہدایت کروں گا کہ باب افتعال کو ذرا پکا کریں. افتعال سنتے ہی ماضی، مضارع، پہلا صیغہ کیا بننا ہے، مصدر کیا بننا ہے، اسم الفاعل کیا بننا ہے، اسم مفعول کیا بننا ہے، اور خاص طور پہ اس باب میں استعمال ہونے والے غیر صحیح افعال، ٹھیک ہے، ان سے صیغے کیا بنیں گے، اور پھر اس کے خصوصی قواعد جو ہیں وہ سارے کے سارے لسان القرآن کتاب میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بک کی ایکسرسائز میں یعنی اس لیسن کی ایکسرسائز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. تو یہ آپ نے پکا کرنا ہے، اس پہ خصوصی محنت کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں باقی سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.